کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ دل میں کوئی کیفیت ہے، کوئی احساس ہے، مگر اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے۔ ہم سبھی ایسے احساسات سے گزرتے ہیں۔ تو آج ہم کچھ ایسے ہی کہے احساسات کی ایک دلچسپ لغت کو کھنگالیں گے اور ان جذبات کو نام دیں گے جنہیں ہم اکثر محسوس تو کرتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے۔ اچھا، ایک منظر سوچیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور پاس سے ایک پولیس کی گاڑی گزرتی ہے اور ایک دم سے دل میں ایک بے نام سی مجرمیت کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ حالانکہ آپ نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہوتا، آپ تمام قوانین کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک عجیب سی بے وجہ کی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس احساس کا بھی ایک نام ہے، اسے کہتے ہیں فولز گلٹ، یعنی بے وقوفی کا احساس سے جرم۔ یہ شرمندگی کی وہی لہر ہے جو بغیر کسی وجہ کے محسوس ہوتی ہے۔ یہ اصطلاح ایک ایسی ہی لغت سے لی گئی ہے جس کا مقصد ایسے ہی کہے احساسات کو زبان دینا ہے۔ چلیں سب سے پہلے زندگی کے ان اہم موڑوں اور چوراہوں کی بات کرتے ہیں جب اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ اب کچھ بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی جن حکمت عملیوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا وہ اب آگے نہیں لے جا سکتی، اب کچھ نیا کرنے کی، ایک نئی راہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس احساس کو پنٹ کک کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ خاموش سا اندرونی جھٹکا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ اب خود کا ایک بہتر ورژن بننے کا وقت آ گیا ہے۔ اس زندگی کے کھیل میں ایک نئی سمت اختیار کرنے کا اشارہ ہے۔ اور پتہ ہے، اس لفظ کے پیچھے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ یہ ڈچ لفظ پنٹسٹک سے آیا ہے، جو ریلوے کے اس سوئچ کو کہتے ہیں جو ٹرین کی پٹری بدل کر اسے ایک نئے ٹریک پر ڈال دیتا ہے۔ کتنی شاندار تشبیہ ہے نا، جیسے زندگی خود ہمیں ایک نئے راستے پر دھکیل رہی ہو۔ اچھا، اب ایک اور عام تجربے کی طرف آتے ہیں، سالگرہ کے دن، اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب کرنا، اپنے مقاصد، اپنی خوبیاں اور اپنے تعلقات، سب کچھ جیسے ایک کٹہرے میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ اس عادت کو کینڈلنگ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ احساس کچھ ایسا ہے جیسے کوئی شخص سال میں ایک بار ایک خیالی پیرول بورڈ کے سامنے کھڑا ہو جو اس کی زندگی کی کارکردگی پر فیصلہ سنا رہا ہو۔ اس لفظ کی جڑیں انڈوں کے معائنے کے ایک پرانے طریقے میں ہیں، جب ایک انڈے کو موم بتی کی لو کے سامنے رکھ کر دیکھا جاتا تھا کہ اس کے اندر چوزا پنپ رہا ہے یا نہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنی سالگرہ پر اپنی ذاتی نشو و نما کو پرکھتے ہیں۔ تو زندگی کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ پریشانی اور بے چینی کے احساسات بھی جڑے ہوتے ہیں۔ آئیے اب کچھ ایسے کہے جذبات کی بات کریں جو اسی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ان پرانے گھسے پٹے مسائل سے تھکاوٹ کا احساس ہے جن سے آپ برسوں سے لڑ رہے ہیں۔ وہی پریشانیاں، وہی الجھنیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید تھکا دیتی ہیں۔ اس احساس کے لیے ایک جرمن لفظ ہے آلٹشمرس۔ اس کا مطلب ہے پرانا درد۔ یہ اس بے بسی کو بیان کرتا ہے جب کوئی اپنی دہائیوں پرانی پریشانیوں سے بیزار ہو چکا ہو، اور وہ غیر منطقی خوف جب لگتا ہے کہ کوئی جاننے والا ہم سے ناراض ہے لیکن وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہی یہ سوچ ذہن پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس مخصوص وہم کا نام ہے لسومینیا۔ یہ نام یونانی دیومالا کی دو روحوں لسا اور مینیا سے لیا گیا ہے، جو شدید غصے اور دیوانگی کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ یہ نام اس احساس کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس احساس کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آسمانی بجلی چمکنے اور بادل گرجنے کے درمیان کا وہ تناؤ بھرا وقفہ، جب آپ ایک بڑے جذباتی طوفان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عجیب خالی وقفے کا نام ہے ٹرین۔ یہ کسی بڑے واقعے کے فوراً بعد لیکن جذباتی رد عمل سے ٹھیک پہلے کا وہ لمحہ ہے جب ذہن اور دل بالکل سکتے میں ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسے جذباتی طوفانوں کے بعد جو احساس رہ جاتا ہے وہ ہوتا ہے مایوسی کا۔ لیکن کیا مایوسی کا بھی صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے؟ نہیں۔ آئیے اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ یہاں مایوسی کی دو بڑی دلچسپ قسمیں ہیں۔ ایک ہے اینڈ زونڈ، یہ ہے کامیابی کے بعد کی مایوسی، جب وہ سب کچھ مل جائے جو آپ نے ہمیشہ سے چاہا تھا مگر اندر سے ایک خالی پن محسوس ہو۔ اور دوسری طرف ہے ویلیم، یہ ہے ناکامی کے بعد خود کو دیا جانے والا دلاسا، جب مطلوبہ چیز نہ ملنے پر ایسے بہانے بنائے جائیں کہ نتیجہ قابل قبول لگنے لگے۔ تو ان تمام الفاظ اور احساسات کا اصل مطلب کیا ہے؟ بات بہت سادہ ہے۔ کسی احساس کو نام دینا اسے ایک حقیقت تسلیم کرنے جیسا ہے۔ جب ہم ان احساسات کو نام دیتے ہیں تو وہ ہماری ذاتی الجھن سے نکل کر ایک مشترکہ انسانی تجربہ بن جاتے ہیں۔ اس سے تنہائی کا احساس کم ہوتا ہے اور یہ اطمینان ملتا ہے کہ ہم اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے، ہماری زندگی میں وہ کون سا انکہا احساس ہے جو آج بھی اپنے نام کا، اپنے لفظ کا منتظر ہے؟